ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے سب کو۔ اور یاد رکھیے گا میرے اور آپ کے کریم آقا امام الانبیاء کے صدقے سے عطا فرماتا ہے، حضور کے واسطے اور وسیلے سے عطا فرماتا ہے۔ رازق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، سجدے کے لائق اللہ ہے، تعظیم کے لائق اللہ ہے، تمام تعریفوں کے لائق اللہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو، مقصد یہ ہے، بہت سی آیات مقدسہ قرآن میں، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد عن ذکر اللہ، کہیں تمہیں غافل نہ کر دے، کہیں اللہ سے غافل نہ کر دے تجھے۔ یہ نہ سوچ لینا کہ میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میں گوانڈی نو کی جاننا، بھائی تیری کوٹھی ہے نا، تیرے ساتھ ایک غریب بھی رہتا ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کی عزت کا خیال کرنا بھی تیرا فرض ہے۔ یہ نہیں سوچ رہا میرے جوان بچے ہیں اور 5-7 بندے نے میرے، میں آپ جوان ہوں، اب میں کسی کو نہیں سمجھتا، میرے کو لینا پیسہ ہے، کدے مغروری دے الفاظ نہ بولو۔ فرمایا عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں میرے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ بس آخری بات، ایک جگہ یوں فرمایا اللہ پاک نے، فرمایا اموالکم و اولادکم فتنہ، فتنہ، کیونکہ مال زیادہ آنے سے اکثر بندہ گمراہ ہونے کا چانسز زیادہ ہوتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ سارے مالوں والے گمراہ ہوتے ہیں، چانسز زیادہ ہوتے ہیں، چانسز۔ اسی لیے رب نے جھنجھوڑ کے بتایا، او بھائی تیرا مال تجھے غافل نہ کر دے اللہ سے، تیری اولاد تجھے غافل نہ کر دے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں بندہ غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے جھنجھوڑ کے کہا مجھے یاد رکھنا ہر حال میں کہ میں نے کوٹھیاں بنگلے دیے ہیں اور میں تیرا رب ہوں۔ بہرحال فرمایا یہ فتنہ ہے، تیرا مال بھی تیری اولاد بھی۔ اللہ نہ اولاد کے بغیر دنیا چلتی ہے نہ مال کے بغیر چلتی ہے۔ اگر اولاد نہ ہو یہ دنیا کا نظام رک کر رہ جائے گا، یہ نظام ختم ہو جائے گا۔ اللہ اگر مال نہ ہو تو پھر یہ صدقہ خیرات کون دے گا؟ یہ فطرانے اور یہ زکاتیں، یہ کیسے چلے گا نظام؟ توجہ ہے؟ پتہ چلا کہ مال کمانا کوئی جرم نہیں ہے، نہ ہی منع کیا گیا ہے۔ مال ایک تو کمانا حلال طریقے سے ہے، دوسرا لگانا حلال طریقے سے ہے۔ جب مال آ جائے اس سے عیش نہیں کرنی کہ تیرے پاس پیسے آ گئے تو شراب پینا شروع ہو جائے، کیونکہ کسی اور غلط کام پہ لگ جائے، پیسہ ادھر نہیں لگانا، یہ تیرے لیے جہنم کا باعث بن جائے گا۔ اگر یہی پیسہ سیدنا عثمان غنی کی طرح اللہ کے راستے میں لگائے گا تو یہی پیسہ تیرے لیے جنت کا باعث بن جائے گا۔ ایسے ہی تیری اولاد ہے، اگر اس کو غلط کام پہ لگا گیا تو یہ تیرے لیے جہنم کا باعث بنے گی، اگر ان کو اچھے کاموں پہ لگا گیا تو یہ تیرے لیے جنت کا باعث بنے گی۔ تو بس بھائیو میں نے اسی موضوع کو بہتر سمجھا جس کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا کاروبار کرو، ربنا آتنا فی الدنیا، یہ میرے آقا نے دعا دی ہے، فرمایا دعا کیا کرو اے میرے رب فی الدنیا حسنۃ، ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے، آخرتی حسنۃ، فرمایا ہماری آخرت بھی بہتر فرما دے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہترین بنانے کے لیے
لیے میرے آقا نے دعا کی ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے۔ اچھے طریقے سے اپنی نوکری، اپنا کاروبار، اپنی زندگی کے معمولات، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ، سب پڑھیے گا، بس تقریر میری ختم ہوگی، دعا مانگتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہمارے آقا نے ایسی تجارت کی ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بس 2-3 منٹ میں میرے ذہن میں آ گیا۔ ایک قافلہ وہ مدینہ شریف کے پاس سے گزر رہا تھا، تجارتی قافلہ تھا، سرکار ان کے پاس گئے، ان سے ایک اونٹ خریدا، آپ نے اونٹ خرید کر آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ لے چلو، ان کو بھی کہا کہ بھی پیسے آ جائیں گے، آپ بھی چلے گئے، اونٹ بھی چلا گیا، کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ کوئی پیسے پوچھے یا کوئی آپ سے کوئی ایڈریس پوچھے یا کوئی بات کرے کہ جی پیسے کون دے گا، کب دے گا، کون ہو، جرأت نہ، کیونکہ نبی ایسا، اللہ نے نبی کو ایسا روک دیا ہوتا ہے تو کسی کی جرأت نہ ہوئی۔ جب حضور چلے گئے نا، جب اوجل ہو گیا آنکھوں سے، ایک دوسرے کو کہنے لگے یار یہ بندہ کون تھا یار، ہم تو اسے جانتے نہیں ہیں، نہ کوئی وعدہ کرا، نہ کوئی لینی نہ دینی، اونٹ لے کے چلا گیا ہے تے جانتے آپ نہیں، پیسے کیویں لینے ہیں۔ ایک بندے نے انہوں نے کیا اٹھو، وہ بچ کے دیکھو پیچھے جا، وہ دیکھے نا تھان ٹھکانا کیے، اس قافلے دے امیر دی بیوی اندر تو خیمے چ بولی، انہیں کیا اپنے انہیں خبر ہوگا دیتی، انہیں کیا جناب یہ مگر جان دی کوئی لوڑ نہیں، یہ پیسے نہ دے کہ یہ دی میں دامے نا، یہ دی میں دامے نا، وہ دے گھر والا جڑا سور ہے کیا وہ تم کرما لیے، وہ تو جاننی ہے وہ، انہیں کیا جان دی نہیں آ، سن لو بھائیو جملہ، انہیں کیا جان دی نہیں آ، لیکن جب تواڈے نال گلاں کر رہا سی نا، میں تھوڑا جہا یہ ویکھیا سی پردہ چڑھ کے، ایسا چہرہ کسی جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکتا، ایسی شان والا میں کبھی آج تک نہیں دیکھے۔ میرے بھائیو، یہ سارے آقا دا مطلب کہ طریقہ سی، فوری حضرت بلال پیسے دے کے بھیجیا، نال کو تھوڑا جہا حضور نے اور بھی ان پیسے دیتے کہ اے انہوں نے میرے والوں انعام بھی دے کے آنا، اے میرے والوں انہوں دا خیال کر کے آنا، خدمت کر کے آنا، وہ مسافر نے اے انہوں دے پیسے دے کے آنا، اس ساڈے نبی تے اتنے ہن کہندے نے لین والا مر جائے دینے نہ پے انشاءاللہ، تے جیڑا قرضے چ مر گیا نا، جیڑا قرضے چ مر گیا، حضور فرمایا کہ دا جنازہ پڑھنے لگے ہو انہیں قرضہ دینا ہے، جی حضور دینا ہے، فرمایا جب کو پیچھے دینا والا ہے، کوئی نہ بولیا، کوئی نہ بولیا، ہائے 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 ہائے، میرے آقا فرمایا میں دا جنازہ نہیں پڑھنا، تسی پڑھو، میں دا جنازہ نہیں پڑھنا، مولا نہیں کھڑے ہوئے، حضور ادھر قرضہ میں داں گا، تسی جنازہ پڑھا دینا، خیال کر کے کاروبار کرو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔